بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1443 سال پہلے جمعے کے دن 17 رمضان کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی. ایک خاص قیدی کا تذکرہ باقی ہے. قیدی بھی خاص تھا اور اس کے ساتھ جو واقعات وابستہ ہیں وہ بھی بڑے اہم. جب قیدیوں کے فدیے کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے میں ایک ہار آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ ہار دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ ہار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب کے خاوند ابو العاص بن ربی، یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، یہ بھی قید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تو یہ قید ہوئے. ان کے فدیے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا ہار بھیجا. سوچنے کی بات ہے، کمانڈر ہیں، سربراہ ہیں، بادشاہ کو خصوصی اختیار بھی ہوتے ہیں، کہہ دیتے کہ یہ تو میری بیٹی کا ہار ہے، یہ تو ہم نہیں لیتے، نہ میں کسی کو لینے دوں گا. اپنے قیدی کو ویسے بھی رہا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاف کا بول بالا کرنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دوں، قیدی کو رہا کر دوں. آرڈر نہیں جاری کیا کہ میں ہار واپس کر رہا ہوں، قیدی کو رہا کر رہا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا ہار ہے اور میری سب سے وفا شعار بیوی کی نشانی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے تھے، حضرت خدیجہ یاد آ گئی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا. ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے پاس نا خدیجہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کے آ رہی، وہ جب آپ کے پاس آ جائیں آپ ان کو میرا سلام دیں. فرشتوں کا سردار سلام لے کے آیا اور ان کو کہیں ان کا اللہ بھی انہیں سلام کہہ رہا ہے. کیسی ہستیاں تھیں. اپنا سارا کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو وہ یاد آ گئی. ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کہ جتنا زیادہ مجھے رشک آتا تھا اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے خدیجہ پہ، کسی پہ نہیں کبھی آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی اتنا ان کا تذکرہ کرتے تھے. بلکہ ایک بار حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہہ دیا کہ کیا آپ ایک بوڑھی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اب آپ کو اللہ نے اتنی جوان جوان بیویاں دے دی ہیں تو آپ اس بوڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑا تھا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے اس وقت اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ کہ اس سے اللہ نے مجھے اولاد دی. ان کی وفاؤں کا تذکرہ کی. تو ابو العاص بن ربی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کی سالی حالہ کے بیٹے تھے. حضرت خدیجہ نے یہ رشتہ طے کیا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو زینب کا رشتہ حالہ کے بیٹے کے ساتھ کر دیں. اللہ کے نبی نے طے کر دیا. تو وہ ابو العاص بن ربی بڑے ہی اچھے تھے،
بڑے امانت دار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر اسی وقت جب قید ہو کے آئے نا، اس وقت دل میں اسلام آ چکا تھا، لیکن کہنے لگے میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہیں مکے کے مشرک یہ نہ کہہ دیں ہماری امانتیں تھیں نا اس لیے مدینے میں جا کے بس چھپ گیا ہے، میں یہ تانا نہیں سننا چاہتا۔ واپس گئے، مکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کی، پھر اس کے بعد آ کے مسلمان ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے کہا جی ضرور واپس کر دیں ہار، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اور صدمہ بھی سہنا تھا۔ جو بچھڑے ہوئے ہوں نا، بچھڑے ہوئوں کی یاد بڑا ستاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ کی یاد وہ آئی، لیکن پھر اللہ کے نبی نے ابو العاص سے وعدہ لیا، تم مکے چلے جاؤ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میری بیٹی کو جا کے مدینہ بھیج دیں۔ لمبا قصہ ہے وہ۔ پھر ان کے دیور حضرت زینب کے ابو العاص بن ربیع کا چھوٹا بھائی کنانہ لے کے آنے لگا حضرت زینب کو۔ مکے کے قریشی پہنچ گئے جن میں حبار بن الاسود یہ نمایاں تھا۔ اس نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے، ہمارے دشمن کی بیٹی اس طرح کھلم کھلا چلی جائے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں کی، وہ اونٹ کے اوپر ہودج میں سوار تھی، شریف خواتین کے لیے جو پردے دار رکھی جاتی تھی بیٹھنے کے لیے ڈولی۔ حبار نے اونٹ کو بھی ڈرایا اور اپنے ساتھ 2 اور بندوں کو لے کر حضرت زینب کو بھی نیزوں سے ڈرا رہا تھا۔ صرف اسی پہ بس نہیں کی، حبار نے اونٹ کو چوکا لگا دیا، یعنی نیزہ چبھویا، اونٹ بدکا، حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر گئی، حاملہ بھی تھی، اسی وقت DNC ہو گئی۔ کتنا دکھ ہوا، کتنا صدمہ ہوا، اور اسی زخم کی وجہ سے، اسی بیماری سے پھر دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کے مرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری یہ بیٹی بڑی پیاری تھی مجھے، میری وجہ سے میری اس بیٹی نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ تو اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹی کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا، یعنی اللہ کے نبی کے لیے تو غم ہی غم ہے، دکھوں کی خبریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا، کسی کو اگر حبار کہیں مل جائے اس کو جلا دو، اس کو جلا دو۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جلانے کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، جس کو کہیں حبار ملے اس کو قتل کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس حبار کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ اس قیدی کے ساتھ معاملہ تھا۔